دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر خدمت ہیں۔ اپنے سلسلے میں ہم آپ کی موصول ہونے والی فون کالز، آپ کے مسائل، آپ کے پریشانیوں، بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں اور دیگر مشکلات کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی و روحانی شخصیت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد اطہاریہ کی روشنی پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جی، والدہ کا نام نورا بی بی جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نا پریشانی بہت ذہن میں آ جاتی ہے اور ایسے یعنی کہ معاملات خراب سے ہوتے ہیں جی، ایسے یعنی کہ کیا ہو جائے گا میرے ساتھ جی۔ دوسرا میرا جو ہے نا نوکری کا میں نے پوچھنا تھا جی، میری نوکری لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ امتیاز احمد بھائی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میں اعجاز حسین شاہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ اس طرح ذہنی تکلیف سی ہے جی، اور یہ دل گھبراتا ہے، مطلب ہے کسی کام کو دل نہیں چاہتا، ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ آپ کو گھبراہٹ کا بھی روحانی علاج پیش کرتے ہیں، ذہنی تکلیف دور ہو جائے، آپ کو قلبی اور ذہنی سکون مل جائے، اس کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ محمد امین، والدہ کا نام ہے عائشہ بی بی۔ مسئلہ کاروبار چلتا چلتا بند ہو جاتا ہے تے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ڈاکٹر دوائیاں لین دے باوجود بھی۔ کاروبار چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، دوائیاں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے۔ امین بھائی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج اس کا پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں سجاد مختار بی بی، کام کے بارے میں باہر رہتا ہوں، وہ کام کبھی چلتا ہے کبھی رک جاتا ہے۔ کبھی کام چلتا ہے کبھی یہ رک جاتا ہے، بیرون ملک آپ کی رہائش ہے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں محمد اشرف لائن ذریعہ جٹ لائن سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک عدد رکشہ 2 بیٹوں کے لیے، ایک کا نام محمد شایان اور ایک کا نام محمد رسلان ہے، ان کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے یہ استخارے میں معلوم کر کے، اور والدہ کا نام ان کی شبانہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اشرف بھائی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے آپ کا آٹو رکشہ لینا بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام سید راحت علی ہے، میرے کو روحانی علاج بتائیں، نظر کا دم کس طرح کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ سوجہ سے صاحب آپ نے جو مسئلہ پوچھا اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔
جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، دل گھبراتا ہے، ذہنی طور پر تکلیف رہتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہ بیرون ملک سے عیسائی بھائی نے کال کی، ان کا بھی کام کے مسائل ہیں، پریشانی ہے، کام چلتے چلتے چلتا ہی نہیں ہے ان کا، تو ان کے لیے بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل، اور راحت علی بھائی ان کے لیے بھی روحانی علاج شاید فرما دیجئے۔ اس دوران جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اس دوران درود پاک کے نذرانے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دل کی گھبراہٹ اور بے چینی کا علاج۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، دن میں ایک بار یہ وظیفہ کریں، اور کوئی کر بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور کچھ دل میں تکلیف ہوتی ہے تو اپنے معالج سے بھی رابطہ کریں۔ اسی طرح تعویذات عطاریہ سے بھی آپ رابطہ کر کے دل کی گھبراہٹ کے لیے خاص تعویذ دیا جاتا ہے، اس کے پینے کا الگ سے تعویذ بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ لیں۔ نمازوں کی پابندی فرمائیں، اللہ نے چاہا تو آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سجاد بھائی تھے جن کا کام چلتے چلتے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم فرمائے، اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے۔ کام چلنا اور چلتے چلتے رک جانا، اس کے لیے ایک وظیفہ اس طرح بھی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں غیر مکروہ وقت میں، اور پھر اس کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف یہ پڑھیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے کام میں برکت کی دعا کیجیے۔ اس کے جو کام میں برکت نہیں ہے، اس کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، اس پر بھی آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں راحت علی بھائی، تو آپ کے لیے بہت آسان سا وظیفہ ہے، یا محسی 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے سے نجات ملے گی، اس بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی دوا پی رہے ہیں تو یا ماجدو 10 بار پڑھ کر اس دوا پر دم کر دیجئے، اور پھر اس کے بعد پیئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ اور اسی طرح آپ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر بھی رابطہ کیجئے، وہاں پہ اپنے جملہ مسائل کے لیے، بیماری کے لیے آپ تعویذات لیجئے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اپنے جو کام چلتے چلتے رک جاتے، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر بھی فرمائیے، انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے ڈھیر مسائل اور ڈھیر بیماریوں سے شفا کی مدنی بہاریں بھی الحمدللہ موصول ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ تمام اسلامی بھائی جو جن کے مسائل ہیں وہ مدنی قافلوں میں ضرور سفر فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے امتیاز احمد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، یاد رکھیے مقدر کی روزی انشاءاللہ عز و جل مل کر ہی رہے گی، نوکری لگ جائے، جلد آپ کو حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے، اس کے لیے آپ اس روحانی علاج کے مطابق عمل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جلد ملازمت مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر لکھا ہے، ملازمت ملنے کا عمل، اس عنوان کے ساتھ، وہ یہ کہ غیر مکروہ وقت میں آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ امین بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ تعالی آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے، آپ کے کاروبار پر کسی قسم کے کوئی بندش، عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، تاہم اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، وہ یہ کہ یا وہابو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا وہابو 300 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی، اور اس کی مدت ہے 40 دن۔
اس کے بعد اشرف بھائی، آپ نے استخارہ کروایا کہ آپ کے 2 بیٹے شایان اور ارسلان، ان کو آٹو رکشہ دلانا بہتر ہے یا نہیں؟ تو اس میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ جن جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بھائی مل نہیں رہا۔ میرے بھائی کا نام تحسین اقبال اور والدہ کا نام منظور بی بی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گمشدہ بھائی کو جلد اہل خانہ سے ملائے۔ استخارہ کر لیتے ہیں، اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اختاری، روحانی علاج چاہیے، کمر میں بہت درد ہے، 15-20 دن ہو گئے۔ محمد رضا بھائی، اللہ تعالی آپ کی کمر کی تکلیف دور فرمائے۔ اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں ابھی۔ اس روحانی علاج کو نوٹ بھی کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ فیضان مدینہ فاروق نگر، جو ہمارا بستہ لگتا ہے اسمال کاٹیج انڈسٹری کے علاقے میں، وہاں سے جا کر آپ اپنے کمر پہ باندھنے کے لیے ڈوری بھی لے لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی کافی آرام ہوگا۔ مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چاچو بہت سخت بیمار ہو گئے ہیں، انہیں ڈینگی وائرس ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے چچا جان کو شفائے کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں عامر حسین فاروق آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام عامر حسین ہے، میری والدہ کا نام سائرہ بی بی ہے۔ مجھے کام نہیں لگتا، مطلب جاب نہیں ملتی۔ عامر حسین بن سائرہ بی بی نام بتایا آپ نے، آپ کو نوکری نہیں مل پا رہی، اس حوالے سے استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مزید کال چلائیے۔ میں عبداللہ طاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا کزن مدینہ شریف میں رہتا ہے، اس کا کام نہیں چل رہا۔ اس کا نام زہیب اکمل، والدہ کا نام سائمہ اکمل ہے۔ زہیب بھائی مدینہ شریف میں ہیں، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ والدہ کا نام شناز، میرا نام محمد شعیب۔ میں ہر وقت ہی بیمار رہتا ہوں، تو اس مسئلے کے لیے یہ کوئی جسم میں درد وغیرہ اور یہ ہڈیوں کے درد وغیرہ کا مسئلہ میرے ساتھ اکثر رہتا ہے۔ محمد شعیب بھائی، جسم میں درد، ہڈیوں میں درد وغیرہ کے معاملات ہیں، استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج ہم سے مانگے، مثلا رضا بھائی، انہوں نے روحانی علاج مانگا ہے کمر کی تکلیف کا، ان کے دعا بھی فرما دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک عیسائی بھائی، ایک مدنی منع نے شاید کال کی، چچا کے حوالے سے ان کو ڈینگی ہو گیا ہے، ڈینگی بخار، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرمائے، ان کے لیے بھی روحانی علاج ارشاد فرما دیے۔ باقی جن جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اس دوران درود و سلام کے نذرانے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرماتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کمر کا درد ہو یا جوڑوں کا درد ہو، میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہترین رسالہ بیمار عابد، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہے کہ اگر کمر کا درد ہو تو نماز فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر اپنے پر دم کر لیجئے، پھر اس کے بعد فجر کے فرض ادا کرنے کے لیے وہ مسجد میں آپ تشریف لے جائیں۔ تو یہ عمل آپ اس وقت تک کریں جب تک آپ کو شفا نہیں مل جاتی۔ اسی طرح آپ کو تعویذات عطاریہ سے ڈوریوں کا بھی ایک عمل دیا جاتا ہے جو باندھی جاتی ہیں، وہ بھی آپ حاصل فرمائیں انشاءاللہ، اس میں بھی آپ کے کمر کے درد میں اور جوڑوں کے درد میں نمایاں فرق ملے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔
اسی طرح ہمارے مدنی منع نے اپنے چچا کے لیے بیماری کے لیے شفا کے لیے وظیفہ مانگا ہے. یا معیدو یا معیدو یا معیدو، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. اگر ایسا مرض لگ گیا جو کہ موذی ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے فائدہ ہوگا. اسی طرح 9 مرتبہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یہ پڑھ کر مریض پہ دم کر دیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا لانے چاہیے. تو اسی طرح جو جن نے اپنے امراض کے لیے وظائف وغیرہ مانگے ہیں ان سے درخواست ہے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں اور وہاں سے تعویذات عطاریہ حاصل بھی کریں. اور اپنی بیماری کے لیے جس طرح جیسے کہ ڈینگی وائرس کا بتایا کہ یہ مرض ہو گیا تو ان کے لیے پلیٹیں وغیرہ بھی حاصل کریں اور احتیاط بھی آپ فرمائیں، کھانے پینے میں بھی کافی احتیاط کریں. اور اس طرح چلتے پھرتے درود و سلام کی بھی کثرت کریں. 5 نماز پابندی کے ساتھ ادا بھی کرتے رہیں، چاہے بیماری ہو چاہے خوشحالی ہو چاہے غمی ہو، اس میں تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ نے چاہا تو اس نماز کی برکت سے بھی آپ کو کافی امراض سے نجات مل جائے گی. اور جب مرض آتا ہے تو گھبرائے نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ بعض مرض جو ہوتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اور بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو آئندہ کسی بڑی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ وہ مصیبت اس سے بڑی آنے والی تھی تو چھوٹی میں ٹل گئی. تو اس سے بھی آپ نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. جو ہونا ہوتا ہے وہ مقدر ہوتا ہے لیکن اس پر بندہ صبر کرے اور صبر کر کے اجر کمائے، بلکہ واویلا نہ کرے. واویلا کرنے سے بیماری نہیں چلی جائے گی بلکہ الٹا ثواب بھی ہاتھ سے چلا جائے گا اور نہ جانے اگر الٹا سیدھا نکل گیا تو ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. صبر کریں صبر کریں اور صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی شفا یابی کے لیے دعا کریں. ماشاءاللہ. سب سے پہلے جن عیسائی بھائی نے اپنے بھائی تحسین اقبال کے حوالے سے استخارہ کروایا، استخارے میں اشارہ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خبر موصول ہو جائے گی. اور روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے. یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنجسورہ، اس کے صفحہ نمبر 233 پر لکھا ہوا ہے، کسی بزرگ کے مزار کے پاس اور یہ ممکن نہ ہو تو اپنے ہی مکان کے گوشے میں بیٹھ کر یہ آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، یہ پارہ 30 سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 7 اور 8 990 بار 990 ٹائمز پڑھیے. پھر ایک بار پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گمشدہ بھائی واپس آ جائے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی دعا کیجئے. ایک ایسے اسلامی بھائی کی مدنی بہار آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جن کے بھائی 12 سال ہو چکے تھے، بیرون ملک گئے تھے اور لاپتہ ہو گئے تھے، کسی قسم کا ان سے رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا. ان اسلامی بھائی کے پاس عاشقان رسول گئے، انفرادی کوشش کی، ان کو ترغیب دلائی کہ آپ راہ خدا عز و جل کے مسافر بنیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کر کے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ آپ کی مراد برائے. بہرحال ایک امید کی کرن لیے وہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے. مدنی قافلے سے واپسی ہو گئی. کچھ عرصے بعد اسی عیسائی بھائی جن کے بھائی 12 سال سے گمشدہ تھے، عیسائی بھائیوں سے ان کی ملاقات ہوئی، دعوت اسلامی کے مبلغین سے ان کی ملاقات ہوئی. باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا الحمدللہ عز و جل مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر کرم ہو گیا. میرے وہ بھائی جو 12 سال سے لاپتہ تھے، مدنی قافلے سے جو ہی واپس لوٹا ان کی خبر موصول ہوئی کہ الحمدللہ عز و جل وہ خیر و عافیت کے ساتھ فلاں ملک کے اندر موجود ہیں. اور وہاں سے انہوں نے ہم پر بڑی تنگی اور بڑی قسم پرسی کا عالم تھا، وہیں سے انہوں نے ہمیں ایک اچھی خاصی رقم بھی ہمیں انہوں نے بھجوا دی.
جو کہ مفقود ہوں وہ بھی موجود ہوں، خوب خوشیاں ملیں قافلے میں چلو۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے، دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ عامر حسین بھائی، آپ کا استخارہ ہوا، استخارے میں آپ کے ملازمت میں رکاوٹ کے معاملات کے حوالے سے یہ کہ کسی قسم کے عملیات، بندش، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو جلد آپ کو رزق حلال و آسان روزگار میسر آ جائے گا۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف، اس میں ایک آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، جو یہ آیت مبارکہ 1469 بار پڑھ کر دعا مانگے، 1469 بار پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جس مقصد سے پڑھیں گے مراد پوری ہوگی۔ اور بعض بزرگان دین لکھتے ہیں کہ یہ مجرب ہے، یعنی ان کے تجربے سے ثابت شدہ عمل ہے۔ تو آپ بھی 1469 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر جلد حلال و آسان روزگار مل جانے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو ہی جائے گا۔ پھر زہیب بھائی کا استخارہ ہوا، مدینہ شریف میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی مدینے والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کو آسانیاں عطا فرمائے۔ ان کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں، استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آیا ہے، ان کا بھی روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ شریف، اس کی خوب برکتیں، اس کی خوب رحمتیں ہیں، اور بعض بسم اللہ شریف کے حوالے سے ایسے ایسے روحانی علاج ہیں۔ مثال کے طور پر یہ روحانی علاج، جو شخص طلوع آفتاب کے وقت، اللہ اکبر، مدینہ شریف میں تو اس طلوع آفتاب کا منظر بھی کیسا نرالا ہوگا کہ جو آفتاب گنبد خضرا سے روشنی پا کر سارے عالم کو منور کرنے کے لیے آسمان کی طرف بڑھتا ہوگا، تو طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے مدنی پنجسورہ، اس کا باب ہے فیضان بسم اللہ، اس کے صفحہ نمبر 4 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس پر عمل کیجئے۔ شعیب بھائی، آپ کا بھی استخارہ ہوا، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد اور بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے۔ پہلا عمل تو یہ کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کا ورد فرماتے رہیے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے جو ہڈیوں کا درد ہے، آپ کے جسم کی تکلیفیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ دور ہو جائیں گی۔ نظر اتارنے کے لیے جو روحانی علاج میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو بغور سماعت بھی فرما لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے یہ کس کتاب سے آپ کو روحانی علاج میں پیش کراؤں۔ یہ رسالے کا نام ہے بیمار عابد، مکتبۃ المدینہ سے اس کو آپ ہدیتاً حاصل فرمائیے، اور الحمدللہ عز و جل یہ مکتبۃ المدینہ کے رسالے یہ مختلف زبانوں پر بھی میں بھی شائع ہوتے ہیں، اردو میں، انگریزی میں، ہندی، بنگالی، گجراتی وغیرہ کے اندر، سندھی میں، تو اس طرح مختلف زبانوں میں، عربی میں یہ رسائل شائع ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کو آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے، اور ایک تو لے ہی لیں اپنے پڑھنے کے لیے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ حسب توفیق زیادہ خرید فرما لیں۔ میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کا عرس شریف کا مہینہ ہے، تو اس ماہ مبارک میں آپ 25 عدد یہ شروع ہونے والا ہے، تو 25 عدد آپ یہ رسالے لے کر آپ تقسیم فرما دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی نیکی کی دعوت عام ہوگی،
انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفلق، پھر 3 مرتبہ سورۃ الناس۔ اچھا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے سے قبل بسم اللہ شریف، ہر بار بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہوگی۔ اس عمل کے شروع میں اور آخر میں 1 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ یہ آپ نے عمل پورا کر لیا، یعنی کہ 7 مرتبہ بسم اللہ شریف بھی پڑھ لی، آیت الکرسی بھی پڑھ لی، 3 سورہ فلق، 3 مرتبہ سورۃ الناس بھی پڑھ لی۔ اب کیا کریں، 3 عدد سرخ مرچیں بازار میں مل جاتی ہے، گول والی جو سرخ مرچیں ہوتی ہیں، ان پر آپ دم کیجئے۔ دم کرنے کے بعد ان مرچوں کو اپنے سر کے گرد 21 مرتبہ گھما کر آپ اس کو یا تو دہکتے ہوئے انگاروں پہ ڈال دیں، یا گرم توے پہ جلائیں، یا پھر چولہے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر دور ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کے تعویذات عطاریہ آپ اپنے قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے پر جا کر حاصل فرما لیجئے۔ ان بیماریوں کی کارڈ بھی کروائیے، اور وہاں سے دم شدہ ڈوریاں یہ بھی حاصل کر لیجئے۔ بازوؤں میں، ٹانگوں میں، کمر میں جہاں درد ہے وہ ان ڈوریوں کو وہاں باندھ دیجئے۔ جب درد دور ہو جائے تو ڈوریاں اتار کر آپ کسی محفوظ جگہ رکھ لیجئے، تاکہ آئندہ آپ کو یا گھر کے کسی فرد کو خدا نخواستہ اگر تکلیف ہوتی ہے ٹانگوں میں، کمر میں، جوڑوں میں، بازوؤں میں، تو یہ ان کو بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد ثاقب ہے، میری والدہ کا نام نصیب جان ہے۔ میں گھر میں ہوم ٹیوشن کھولنا چاہتا ہوں، میں آلریڈی ایک جاب کر رہا ہوں، کیا میں گھر میں ٹیوشن کھولوں تو چلے گا یا؟ جی دیکھ لیتے ہیں ثاقب بھائی، مزید کالز چلائیے۔ سید نزاکت حسین کوئٹہ سے، سارے میں درد رہتا ہے وہ مسیز کی۔ سر میں درد کی شکایت کی ہے انہوں نے، غالباً درد سر کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ وہ ملتان سے بات، کوئی تسبیح بتا دے، ایک تو اولاد کے لیے اور دوسرا کوئی رشتوں کے لیے۔ اولاد کے لیے اور رشتوں کے لیے روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ اللہ کا نام نائلہ کوثر اور ان کی امی کا نام مقصودہ بی بی ہے، ان کے پٹھوں میں اور گردن میں کھچاؤ رہتا ہے۔ پٹھوں اور گردن میں کھچاؤ ہے، جی دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ایک سائیں بھائی نے درد سر کا روحانی علاج مانگا ہے، اس کے بعد ایک سائیں بھائی نے اولاد کے لیے اور رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جانے کے لیے روحانی علاج مانگا ہے۔ آپ کو روحانی علاج پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس دوران جن سائیں بھائی نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حصول اولاد کے لیے 2 علاج۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی روزانہ 41 مرتبہ یا اولو یا اولو یا اولو یہ 41 مرتبہ پڑھیں، اپنی مراد پیش نظر ہو کہ اس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ عمل بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 7 روزے رکھے جائیں، اور دونوں رکھیں، جدا جدا بھی رکھ سکتے ہیں دونوں میاں بیوی، لیکن ایک وقت میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ 7 روزے رکھے جائیں، اور افطار کے وقت یا مصورو 21 بار پانی پہ دم کر کے اسی سے افطار کریں۔ اور اسی طرح درد سر کے لیے بہت ہی آسان وظیفہ، بیمار عابد میں یہ وظیفہ ہے، میرے شیخ طریقت امیر سنت نے جو تحریر فرمایا۔ اور یہ وظیفہ جو اولاد کے حصول کے لیے، زندہ بیٹی کنویں میں ڈال دی، یہ وظیفہ اس میں ہے، اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ درد سر کے لیے وظیفہ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے سر پر دم کر لیجئے، یا کوئی کر کے بھی دے دیں۔ اسی طرح 111 مرتبہ یا سلامو پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، اللہ نے چاہا تو درد سر میں انشاءاللہ شفا پائیں گے۔ اللہ ثاقب بھائی، استخارہ کیا گیا، گھر میں ٹیوشن سینٹر کھولنے کے حوالے سے منع کا اشارہ آ رہا ہے،
نائلہ کوثر کا استخار کیا گیا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ روحانی علاج کے لیے یہ ہے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ یا مغنی یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے، مثال کے طور پہ گردن میں درد ہے تو گردن کے پٹھوں پر پھیر لیجئے، کندھوں پہ تکلیف ہے تو کندھوں پر اس کو پھیر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو درد سے افاقہ محسوس ہوگا۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن جن سائیں بھائیوں نے اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں کالز کی، اپنی پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، مقدمہ بازیاں اور دیگر مسائل و آلام کا تذکرہ فرمایا، یا اللہ تو ان سب سے باخبر ہے، سب کی پریشانیاں، بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما یا رب العالمین، ہمارے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا